عجیب کیفیت ہے، باہر کربلا ہے، اندر خیمے میں قیامت ہے، قیامت صغرا قائم ہے، اپنی عزیزوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے کمر نڈھال ہے، جسم نڈھال ہے، چہرے پہ افسردگی کے آثار ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، داڑھی پر خون کے قطرے ہیں، بدن کپڑے خون سے لت پت ہے۔ ایسے عالم کے اندر کبھی میدان کرب و بلا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف۔ مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا، ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جب رونے کی طرف توجہ کی گئی تو رونے والا کوئی اور نہیں، مولا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی۔ مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس، چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے۔ میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے، میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے۔ میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں، اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن معصوم اصغر کے لیے تو انتظام کریں۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس نے، غازی عباس نے جیسے ہی اپنی بھتیجی سکینہ کا یہ دکھڑا سنا، اللہ اکبر، تیش میں آ گئے، اس لیے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر، مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر، مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے، حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا، آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس قدر تناور آپ کا انداز تھا، اس قدر آپ کا جسم تھا، مضبوطی کا عالم یہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی، اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا، یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی۔ اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا۔ حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا، اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے، اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد تھے۔ علی فاتح خیبر ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے، لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے۔ کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر، اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو۔ تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے، اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی، اسی لیے
تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام عالی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا۔ مولا عباس جو ہے، غازی عباس، جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا، آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے، اللہ اکبر، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، غازی عباس جب چلے ہیں، اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے جیسے گھوڑے کو کہا کہ تو پانی پی، ادھر گھوڑے کو کہتے ہیں اور فرات کے کنارے پر پیر ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا، سوچا پہلے میں پی لوں تاکہ مشکیزے کا پانی وہاں خالی نہ ہو، اتنا پانی بچے گا تو اور کام آئے گا۔ لیکن جیسے ہی پانی چلو میں لیا، سکینہ کی صورت یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، پانی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی پیاسی ہو، اور عباس پی لے پانی چھوڑا۔ گھوڑے کو کہا تو کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا گردن کی جھرجھری دیتا ہے اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں، جانور ہوں، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹ پہ ڈالا اور پلٹے، لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ ایک وار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے،
مزاحمت نہ کی، یہ پیٹھ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا۔ حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اللہ اکبر! عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی، اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا، اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی۔ اب بھی مقابلہ جاری تھا، ابھی خیمے آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمے آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا۔ عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا، اب اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا۔ ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگوں عباس پانی لے کر کے نہ جائے۔ دوسرا بازو کٹنے کے بعد بھی عباس گھوڑا چلا رہے تھے، دانت میں مشکیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک پلید بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزے کو پیوست ہو کر کے حضرت عباس کے سینے میں جا پڑا اور وہ پانی زمین کے اوپر آ گیا۔ عباس پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، جان جانے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سکینہ اور اصغر کی مراد کو پوری نہ کر سکا۔ اللہ اکبر! جیسے سینے میں تیر آیا عباس زمین پر آئے، آواز لگائی، آقا حسین، آقا حسین، اپنے غلام کی مدد کیجئے، اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ مولا حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑ کر کے آئے تو جناب عباس کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ ایک تصور میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، ایک تصور، تاکہ کربلا کی رنگینی کو، اس داستان کی حقیقت کو محسوس کر سکو۔ اللہ اکبر! جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی بائک سے گرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہاتھ کے بل گروں، کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو میرا سینہ محفوظ رہے، میری پیٹھ محفوظ رہے، میرا سر محفوظ رہے۔ اور بائک سے گرنے والا جب ہاتھ کے بل گرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ عباس، تم تو ہاتھ کے بل کیسے گر سکتے تھے؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ ہی کاٹ لیے گئے تھے۔ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے، گویا کہ فاطمۃ الزہرا کی چیخ نکل گئی ہوگی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے ہوں گے، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی روح تڑپ گئی ہوگی۔ جیسے ہی عباس کا سر مولا حسین نے اپنی گود میں لیا اور چہرے پہ ہاتھ پھیرا، زلفوں پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس کیسے ہو میرے بھائی؟ میری تمنا یہ تھی کہ تو زندگی میں ایک بار مجھے بھائی کہتا۔ کہا نہیں مولا، تو میرا آقا ہے، نبی کی بیٹی کا شہزادہ ہے، میرا آقا ہے۔ نہیں، اور عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے، عباس یہ کہہ کر مسکرانے لگے۔ حضرت مولا حسین نے کہا بھائی عباس تم مسکراتے ہو؟ کہا حسین میرے آقا، میری آنکھوں کے سامنے امی فاطمہ کا چہرہ نظر آتا ہے، علی کا چہرہ نظر آتا ہے، نانا مجھے حوض کوثر پہ دکھ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ ہے۔ نانا کہتے عباس دیر نہ کر، جلدی آ، اس لیے مسکرا رہا ہوں، گود حسین کی ہے، بلانا نانا کا ہے۔ مولا حسین نے عباس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تم مجھ سے پہلے جا رہے ہو، نانا کو جا کر کے میرا حال سنانا اور کہنا نانا جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا وہ حسین جان تو دے رہا ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر رہا ہے، جان تو دے رہا ہے لیکن عقیدے کا سودا نہیں کر رہا ہے۔
ابھی یہ بات دونوں بھائیوں کے بیچ ہو رہی تھی کہ عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ مولا حسین نے اپنے بھائی غازی عباس کا لاشا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اب مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا، اب مجھے حوصلہ کون دے گا، میرے آگے کھڑے ہو کر کے تیروں کا مینا کون روکے گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین کٹے ہوئے بازو والے عباس کو لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئی، خیمے میں قیامت بپا ہو گئی۔ سکینہ معصوم بچی کہتی ہے چچا آ گئے، لیکن عباس کوئی جواب نہیں دیتا۔ عباس کا گریبان پکڑ کر سکینہ ہلاتی ہے، چچا سکینہ سے کچھ بات تو کریں، آپ نے جاتے تو کہا تھا کہ میں پانی لاؤں گا، لے آئے پانی۔ مولا حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ باتیں نہیں کیا کرتے، تیرا چچا عباس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اب وہ تجھ سے کوئی بات نہ کرے گا۔ تو سکینہ نے معصومیت سے کہا ابا بابا کیا میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا جو مجھ سے باتیں نہیں کرے گا؟ کہ نہیں بیٹی وہ ناراض نہیں ہوا ہے تجھ سے، بلکہ تیری خاطر اس نے اپنی جان کا سودا کیا ہے۔ ابھی وہ عباس کی لاش رکھی گئی تھی، گھر کی عورتوں کو تسلی ہی دی جا رہی تھی کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں جانے کی تیاری شروع کی۔ جوان سال بیٹا مولا علی اکبر کھڑے ہو گئے، نہیں بابا جب تک میں ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ مولا حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے سے جب یہ گفتگو سنی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے علی اکبر، تم جاؤ گے؟ ہاں بابا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جوان سال 18 سال کے بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھ پکڑے، بابا مجھے کوئی ایک دن ایسا بتا دو جس دن آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے کوئی التجا کی ہو اور آپ نے اس کو نہ کہا ہو، آپ نے کبھی میری بات کو رد نہ کیا، میری ہٹ آپ نے کبھی نہ ٹالی، میری مراد آپ نے کبھی نہ نہیں کیا، مجھے نامراد نہیں کیا۔ بابا اب تیرے بیٹے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا پر اپنی جان کو نثار کر دوں۔ ہم شبیہ رسول کو دیکھا، بیٹا اہل مدینہ تو نانا کو جب دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے تو کبھی تیری دادی کبھی تیرے بابا تیرے تایا حسن کو یا فاطمہ کو دیکھ کر تمنا پوری کرتے تھے، اور جب وہ کوچ کر گئے تو اب اہل مدینہ اور رسول اللہ کے گھر کے لوگ اب تجھے دیکھ کر کے اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ بیٹا تو تصویر رسول ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو آقا کی تصویر ہے، بیٹے تو کربلا میں نہیں جائے گا۔ علی اکبر اڑ گئے، نہیں بابا مجھے کربلا میں جانے دے، ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا۔ بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں، پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن حسین تیرے صبر کو سلام، 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے، مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ شہر بانوں نے راستہ روک لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین گھر کی خواتین کو سنبھالا دیتے ہیں
کہتے بیبیو اب اس کا آخری سلام قبول کرو، اب اس کی صورت تم نے دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ مولا حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سال جوان بیٹے کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، لگام پکڑتے ہیں، بیٹا جا علی کے خاندان کی ریت نبھا۔ علی اکبر جیسے 2 قدم گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں، حسین کہتے بیٹا ذرا پلٹنا، بیٹے ذرا پلٹنا، تجھے دیکھ کر کے نبی کی صورت دیکھ لوں، نبی کی حسن کی یادیں تازہ کر لوں۔ علی اکبر جسے دولہا بننا تھا آج وہ شہادت کا دولہا بن کر کے جا رہا ہے۔ اے قوم مسلم، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین تمہیں ذہن دے رہے ہیں کہ دین کتنا قیمتی ہے، دین کی اہمیت کتنی ہے۔ دیندار بنو خدا را، دین کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈالو، دین کو سینے سے لگاؤ، رسمی مسلمان نہ بنو، یزید کی طرح کلمہ پڑھنے والے نہ بنو، حسین کی طرح کلمہ پڑھنے والے بنو۔ دین کے لیے جو قربان کرنا پڑے کر دو، گھر لٹانا پڑے لٹا دو، مال لٹانا پڑے لٹا دو، آبرو لٹانی پڑے لٹا دو، لیکن اللہ کے دین کو سینے سے لگاؤ۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر پانی پینے میں بھی شرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کیوں دیکھتے ہو، شفاعت کرنے والے مصطفیٰ کیا کہیں گے یہ دیکھا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ دیکھا کرو۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر میرے بیٹے ذرا پلٹنا، تو علی اکبر پلٹتے ہیں۔ حسین اپنے امامے کے شملے سے کبھی کبھی اپنی آستین سے آنسو خشک کرتے ہیں، لیکن روتے بھی ہیں تو چپ کے روتے ہیں، اس لیے کہ سب کو چپ کرانے والا اگر بیویوں کے سامنے روئے گا تو پھر بیویوں کو چپ کون کرائے گا، سب کو تسلی دینے والا روئے گا تو پھر تسلی کون دے گا۔ حسین چپ کے روتے ہیں، کبھی آنسو داڑھی کے اندر جاتے ہیں، کبھی آستین میں خشک ہوتے ہیں۔ عجیب امتحان ہے اللہ کے دین کے لیے، خدا کے دین کے لیے عجیب امتحان ہے۔ مولا علی اکبر میدان کربلا میں آئے، کربلا کا نقشہ بدل گیا، یوں لگتا تھا جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ علی اکبر کے حسن سے چمک اٹھا ہو، علی اکبر کے حسن نے کربلا کی دھرتی پر 4 چاند لگا دیے ہو۔ جہاں وحشت ٹپک رہی تھی، جہاں دہشت ٹپک رہی تھی، وہاں پر اللہ اکبر علی اکبر کے نور نے ایک عجیب سا منور سما کر دیا۔ یزیدیوں نے تلواریں زمین پہ رکھی، نیزے زمین پہ رکھ دیے اور کہا شمر حد ہو گئی ہے، ارے ہم تو لوگوں سے جنگ کر سکتے ہیں، حسین سے کر سکتے ہیں، اب ہم اپنے نبی سے بھی جنگ کریں گے۔ شمر بدبخت نے کہا تمہاری نگاہیں دھوکہ کھا رہی ہے، یہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے، یہ علی اکبر ہے، حسین ابن علی ہے، اس لیے اس سے نہ ڈرو۔ اور اس کے بعد جب سامنے جا کر مولا علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا میں علی ہوں حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ اور آپ نے جو ہے وہ 2 مصرے پڑھے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ جب آپ نے مقابل طلب کیا کسی میں ہمت نہ تھی، ان نامراد نامردوں میں طاقت نہ تھی کہ اس شہزادے رسول کا مقابلہ کرتا، لیکن آپ خود ہی گھس پڑے اور آپ نے میمنہ اور میسرہ پر اس طریقے سے حملے کیے کہ گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا۔ اور اس کے بعد جب لڑتے لڑتے تھک گئے تو پھر ایک مرتبہ بابا کا جملہ یاد آیا، علی اکبر ذرا پلٹنا علی اکبر۔ یہ یاد آیا تو سوچا کہ چلو ایک بار پھر بابا سے ملتے ہیں۔ واپس لوٹے، حسین خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے، بیٹے کو پلٹتا دیکھا، عجیب سی خوشی بھی ہوئی۔ آئے، کیا بات ہے بیٹا؟ بابا بہت پیاس لگی، چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی 4 قدم دوڑ لیتا ہے تو اس کو کتنی پیاس لگتی ہے۔ وہاں 3 دن سے پانی نہیں ہے، سور پانی میں لوٹ رہے ہیں، گدھے اور کتے پانی میں لوٹ رہے ہیں، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، آل نبی کو اجازت نہیں، ساقی کوثر کی اولاد کو پانی کی اجازت نہیں۔ کیسی نیرنگی یہ زمانہ ہے، کیسے حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مولا علی اکبر نے کہا بابا
اگر مجھے چند قطرے پانی پلا دیں تو میں ان کی چھکے چھڑا دوں۔ دو روایتیں ملتی ہے، مولا حسین نے اپنی انگوٹھی نکال کے کہا اسے چوس لے، اور دوسری روایت جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، کہا بیٹے جب ہم لوگ سفر میں ہوتے اور پانی نہیں ملتا اور روتے تھے تو نانا اپنی زبان چساتے تھے، میرے بیٹے آ اور میری زبان چوس لے۔ علی اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی زبان دی، 3 دن کے پیاسے حسین کی سوکھی زبان جو سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی تھی، جیسے ہی علی اکبر کے منہ میں آئی، علی اکبر کے زخم ہرے ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے زیادہ سختی تو میرے 56 سالہ باپ کی زبان میں ہے، لیکن باپ کی زبان چوسی، اور اس کے بعد پھر کہا ابا آخری سلام لے اپنے علی اکبر کا۔ مولا حسین نے کہا بیٹے جاؤ، جا کر اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دین کو بچا لو۔ مولا علی اکبر پلٹے، بیویاں حیرت و یاس کا، حیرت و استجاب کا مجسمہ بن گئی، کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کلام کی۔ علی اکبر پلٹے ہیں، دشمن منظم ہو چکا تھا، کہتے ہیں چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے زخم آئے کہ کپڑے لہو لہان ہو گئے، سر پھٹ گیا۔ ایک پلید نے، ولد الشیطان نے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کہ تصویر مصطفیٰ گھوڑے سے زمین پر آ گئی۔ جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی بابا اپنے علی اکبر کی خبر لینا۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں نہا گئی ہے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد لالا رخوں نے اپنی پنکھڑیاں بکھیر دی ہے، گلاب کی پنکھڑیاں بکھر گئی ہے، ایسا لگتا تھا۔ مولا حسین نے اپنے بیٹے کو اس گود میں سر رکھا اور اس کے بعد گرد و غبار صاف کیا۔ بیٹے کیسے ہو؟ کہتے بابا بڑی تکلیف ہے، آپ کے علی کو بڑی تکلیف ہے بابا، یہ جو میرے سینے میں نیزہ پیوست ہوا ہے نا بابا آپ اس کو نکال دیں، اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں پھر جو ہے وہ لڑنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہوں۔ حسین نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کربلا کی ریت پر اپنے 18 سالہ جوان بیٹے کا سر رکھا، اور اس کے بعد 56 سالہ اپنے بڑھاپے کی طاقت کو حسین نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نیزہ آپ نے بیٹے کے سینے سے کھینچا، نیزے کی انی پر مولا علی اکبر کا دل نکل آتا ہے۔ جب دل دیکھا ہے علی اکبر کا نیزے کی انی پر، حسین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حسین جس نے بچپن سے غم جھیلے تھے، وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا، جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے سینے میں دل ہوتا، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا۔ بیٹے کا سر، بیٹے کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی، اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی۔ مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانوں سے کہا حسین، شہربانوں دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا،
اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمے آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے، بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے، عجیب حال ہے۔ حسین باہر دیکھیں کہ اندر دیکھیں، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں، خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کل تک کے جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا، یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب، میں جاؤں گا، مجھے بھی جانے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا بیٹا، تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا، نانا کی روایتیں، نانا کا علم، میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے بیٹا، تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینے منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا، تم بیمار ہو۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں۔ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے، آپ نے سہارا دیا، بستر پہ لٹایا، زین العابدین بے ہوش ہو گئے۔ ایک طرف بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے، دوسری طرف سکینہ بے ہوش پڑی ہے، تیسری طرف شہربانو کہتی حسین کبھی مانگا تو نے نہ کیا، آج ایک سوال ہے، یہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لے جاؤ اور اسے پانی پلا کر کھلاؤ۔ وہ ہمیں پانی نہیں دیتے نا، اس خوف سے کہ ہم پانی پیئیں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ بچے کو تو پلا سکتے ہیں نا وہ پانی، بچے کو تو پانی دینے میں کیا حرج ہے، بچہ ان سے لڑے گا تو نہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں، مانگنا میرے گھرانے کی ریت نہیں، ہم تو دینے والے لوگ ہیں۔ شہربانو چپ ہوئی، سیدہ زینب نے کہا بھیا تو نے اپنی بہن کی بات کبھی نہ ٹالی، امی فاطمہ کا واسطہ میرے بھائی جاؤ نا ایک مرتبہ، ماں کی خاطر بہن کی بات مان لو نا، لے جاؤ، چند قطرے اس بچے کو پلا دیں گے تو اسے چل۔ بھیا اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، چونکہ مولا حسین کو خواب میں حضور نے شہداء کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اس میں حیرت انگیز طور پر معصوم اصغر کا نام بھی تھا۔ مولا حسین کو حیرت تھی کہ حضور نے اس میں اصغر کا نام بھی لکھا ہے، اصغر کیسے شہید ہوگا، کیسے مارا جائے گا؟ لیکن اب وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ غیب دا نبی نے جو اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا ہے، اب شہادت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مولا حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو اگر مچھر کاٹ لے تو وہ چیخ چیخ کر کے روتا ہے۔ 6 مہینے کے بچے کو اگر ماں کا مرچ والا ہاتھ لگ جائے تو اس کی چیخیں نکل پڑتی ہے۔ لیکن اے نبی کے گھرانے تجھ پہ سلام ہو، اے نبی کی اہل بیت تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر، مولا حسین ہاتھ میں اپنا بچہ لے کر کے چلے۔ کربلا کے عین دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ ہے،
حسین اپنے بچے کے چہرے پر آستین کا سایہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ اس طرح ایک ہاتھ اس طرح، ننھے سے بچے کو لے کر بوجھل قدموں سے کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یزیدیوں نے آتے دیکھا، باتیں کرنے لگے، شاید حسین بیعت کی نیت سے آ رہا ہے، کیونکہ اب تک بچے کٹے، بھائی کٹے، آوان و انصار کٹے، اب اپنی جان پہ بنائی تو شاید حسین نے فیصلہ تبدیل کر لیا ہے، اسی لیے تو بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، جیسے مولا حسین ان کے قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچنا تھا، انہوں نے کہا حسین اگر پہلے بیعت کر لیتے تو یہ حال تو نہ ہوتا، یہ انجام تو نہ ہوتا۔ مولا حسین نے کہا بیعت کے لیے نہیں آیا ہے حسین، اس لیے کہ حسین کا ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ گویا کہ ید اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ مولا حسین نے کہا آنا اس لیے ہے کہ میری بہن نے مجھے مجبور کیا، ماں کے واسطے دیے، اس لیے میں آیا ہوں۔ او یزیدیوں، اگر بگاڑا ہے تو تمہارا میں نے بگاڑا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا، میں نے تمہاری ہاں میں نہ کی ہے، میں نے تمہارے خلاف احتجاج کیا ہے، میں نے تمہاری بدبختیوں پر سراپا احتجاج بلند کیا ہے، لیکن میرے اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے؟ خدا را اسے کچھ پانی پلا دو، کچھ قطرے اسے پانی کے دے دو۔ اگر تم نے پانی پلا دیا تو پانی پلانے والوں میں یوں ہی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ ہائے ہائے، وارے اصغر تیری کرامات آج بھی دنیا دیکھ لے۔ ارے دیکھو آنکھوں سے دکھا رہا ہے اصغر، نام اصغر جب پانی برس سکتا ہے تو ذات اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ کسی نے کہا کہ اگر اصغر زمین پہ ایڑی رگڑتے تو پورا کربلا پانی سے موجیں مارنے لگتا، کربلا میں پانی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر کی شکل میں نظر آتا، لیکن وہاں تو پانی پینے نہیں گیا تھا اصغر، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینے گیا۔ زندگی بھر تک یاد رکھنا اس محفل کو، اور یہ قبولیت کی محفل ہے، یہ قبولیت کی محفل ہے۔ جب قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو تو بتا دینا 1400 ہجری کی عاشورہ کی شام قریبہ کا فقیر قادری کا وہ پروگرام تیری بارگاہ میں اصغر کی شہادت کے طور پر لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اصغر معصوم کا نام لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات کا پروانہ عطا کر۔ ہاں مولا علی اصغر کو دیکھو، یہ بچہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، اسے چند قطرے پانی پلا دو، چند قطرے، میں بدلہ دوں گا تمہیں، قیامت میں بدلہ دوں گا۔ انہوں نے کہا حسین اب تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کو پانی دیں گے؟ اور ایک پلید خبیث نے تو یہاں تک کہ کہا حسین تیرے بچے کو پانی پلائے؟ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا، ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی، سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہ بدترین پلید ہے کہ اس نے تیر جو ہے کم پر رکھا۔ کون سا تیر؟ عرب نے کا ایک قانون تھا، کچھ تیر انسانوں کے لیے تھے جو انسانوں پہ چلائے جاتے تھے، لیکن جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے تھے وہ گھوڑوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، تو گھوڑوں کے لیے الگ سے تیر ہوتے تھے جو بڑے تیز اور بہت زیادہ نوکیلے ہوتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی جو موٹی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جو تیر گھوڑوں پہ چلتا ہے وہ تیر حرملہ ابن کاہل نے مولا حسین کے بیٹے کے حلق پر یہ کہہ کر چلایا، حسین تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، لے
آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی حلق اصغر پہ تیر چلا، اصغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا حسین نے دیکھا، بچے پہ نظر کی، وہ معصوم پسلیوں والا بچہ، وہ 6 مہینے کا کمزور سا بچہ باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں جھرجھری لیتے دیکھا، حسین اعظم کی کیفیت بدل گئی، اور ہاتھ سے جیسے ہی وہ تیر آپ نے کھینچا، ایسی خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ خون آ گیا، داڑھی پر پڑا، چہرے پہ پڑا، آپ نے اسے چہرے پہ ملا، اور جو خون بچا اسے زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے۔ آواز آئی، حسین زمین پہ نہ پھینک، قیامت تک کے دانہ نہیں اگے گا۔ پھر سوچا آسمان پہ اچھال دے، آسمان کی طرف، کہا حسین قیامت تک کے پانی نہیں برسے گا۔ مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اللہ، قیامت کے دن حسین جب اصغر کے خون کا مدعی بن کر کے آئے گا تو تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا۔ اور جب ننھا سا لاشا لے کر حسین چلے ہیں تو آسمان کی طرف اس صبر و رضا کے پیکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا اللہ 19 سال کے قاسم کی قربانی قبول کی ہے، 18 سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، میرے بھائی عباس کی قربانی قبول کی ہے، مولا یہ چھوٹی سی 6 مہینے کی معصوم قربانی بھی قبول فرما لے۔ خدا جانے کہ کیا ندائیں آ رہی ہوگی، کیسی تسلیاں دی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا آسمان کے فرشتے بھی آ کر تو دیکھیں قیامت کے دن، کربلا کے دن کہ کیا ہو رہا ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کام حسین نے کر دکھایا جو فرشتوں کے بس کا بھی نہ تھا، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ بدر والوں کی قربانی سراخوں پر، احد والوں کی قربانی سراخوں پر، خندق والوں کی قربانی سراخوں پر، لیکن جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا۔ جو کوئی نابالغ ہوتا اللہ کے رسول اس کو میدان جنگ سے واپس کر دیتے تھے، لیکن یہاں تو 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی حسین کربلا میں لا کر نانا کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ جبریل کی چیخیں نکل گئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، ننھا سا معصوم بچہ۔ بلکہ اے جناب ابراہیم، تم پر درود و سلام ہو، ذرا آپ بھی آ کر کے تو دیکھیں، روح ابراہیم بھی کربلا میں حیرت سے حسین کا منہ تک رہی ہوگی کہ حسین ہم نے تو صرف چھری رکھی تھی، بیٹے کی گردن پر اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ بیٹے کا تڑپ ہم دیکھ نہ سکیں گے، بیٹے کا کرب دیکھ نہ سکیں گے، لیکن یہاں تو اتنے بیٹے بتوجوں کا لاشا دیکھ کر بھی معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قربانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف، بیویاں ایک دوسرے سے کہتی دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا، بچہ روتا نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی مولا حسین قریب آئے، زینب و شہربانو کہتے حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی، کاش کہ تم پہلے لے جاتے تو بچہ پہلے پانی پی لیتا۔ مولا حسین کی آنکھ میں آنسو تھے، کہتے ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن غیرت مند علی کے بیٹے علی نے، علی کے گھر کے شہزادے علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے۔ یہ مجبوری ہے، ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں۔ مجھ میں طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں۔ ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا، اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے۔ دل کے کانوں سے سنو، دل میں مرادیں لے لو، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو، مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا قلم بھی جواب دے جاتا ہے، ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے،
مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی. ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے. بیبیاں لاشا اصغر اٹھا کر سینے سے لگا. زینب کی چادر زمین پہ گر گئی. شہر بانو پھر بے ہوش ہو گئی. مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا, پیچھے سے ٹاپوں کی آواز, دشمن تو ادھر ہے. جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی. دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. گھوڑا پسینے پسینے ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا. تھر تھر کانپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ کر. مولا حسین کو اس نے سلام کیا, پیر چومے, ہاتھ چومے. کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہاں. کیا بات ہے؟ اس سال میں حج کو گیا تھا. اس سال میں حج کو گیا تھا. حج کے بعد روضہ رسول پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننھی سی بچی 8-10 سال کی, 9-10 سال کی, ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی, 8 سال سے 10 سال کے درمیان. وہ برقع اوڑھ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی, نانا میرا بابا گیا, 6 مہینے ہو گئے نانا, اس کا کوئی خط نہ آیا. نانا میرا بھائی بھی گیا, میرا چھوٹا بھائی بھی گیا, میری امی بھی گئی, میری پھوپھی بھی گئی. نانا میرا پورا خاندان گیا, کوئی خط نہیں آتا ان لوگوں کا, کوئی خبر نہیں آتی. مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں, تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے, لیکن سنا ہے کہ وہ مکے سے کوفہ چلے گئے. کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے؟ نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا. وہ بچی روزانہ قدموں میں بیٹھ کر روتی. اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے, تبھی تو نانا کہتی ہے رسول کو. میں گیا, کہا بی بی کون ہو تم؟ کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں. سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے, لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے. سنا ہے کہ مکے گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے, لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی, کوئی خط نہیں آتا. روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا تو کوئی خط نہ آئے. ہر ایک کا خط آتا ہے, میرا کوئی خط نہیں آتا. تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہے نا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے, وہ کوئی اطلاع تو دے. ٹھیک ہے وہ اطلاع نہیں دیتے نا, وہ اتنا گم ہو گئے, اتنا مجھے بھول گئے. شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں, وہ ہمیں بھول گئے. ایک کام کرو, وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا, میں انہیں خط دے بھیجنا چاہتی ہوں. کوئی ہے کوفہ جانے والا؟ میں نے کہا میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں بی بی, اور تمہارے دادا علی کا میں محب ہوں, اور میں حج کے لیے آیا تھا, میں جانے والا ہوں. تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا, میرے بابا کو دے گا نا, تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی, لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا. اچھا ٹھیک ہے. کچھ برتن لائی, پرانے برتن تھے. ایک کپڑے کی گٹھری لائی. کہا جب میرا بھیا علی اصغر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھیا کو دے سکوں. دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے, یہ میرے بھائی کو دینا اور کہنا یہ علی اصغر کو پنانا. اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کے برتن ہیں, یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے. یہ کچھ روپیے ہیں, یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام, لیکن میرے بابا تک پہنچانا اور انہیں سلام کہنا, اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے, سغرا کو تم نے خط نہیں لکھا, مجھے بھول گئے. وعدہ کیا تھا لے آئیں گے, لینے کسی کو نہیں بھیجا,
لیکن سغرا کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں، خود کی خبر سے بے خبر ہیں، بیٹی کی کیا خبر لیتے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اے بی بی، میں تمہارا غلام، تمہارے خاندان کا غلام، یہ برتن رکھو، یہ پیسے رکھو، میں علی اصغر کے جو تمہارا بھیا ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں، خط دو۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا، میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر۔ آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی، تو جنگل کے راستے چلو۔ لیکن جیسے ہی میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا، اور پھر یہ سارا واقعہ۔ سغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں، جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹھری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے، وہ مسافر واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت تو بیبیوں سے کہا سغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا سغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے۔ ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے، اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا، خط کھولا تو شکایتیں ہی شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوفی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے سغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا، اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے۔ اس کے بعد ایک کوہرام مچائے، کوئی طاقت، کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ اشارے ہیں، اشارے ہیں، قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے گھر والے، میرے بھائی بھتیجے، میرے بچے جانتے ہیں، محرم کے ان ایام میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کا دل ہوتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، میری اپنی حالت میں جانتا ہوں، میرا دین بڑا محتاط ہے، میرا مسلک بڑا محتاط ہے، جو پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہے وہ کما کہو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر یہ کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے، قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیبیاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی،
اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی۔ ہاں ہاں، لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا۔ ہاں، تیری بڑی قدر کی جائے گی، تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹی لپٹتی ہے، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، دیکھیں نا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، عسکر گئے معصوم اصغر واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے۔ بابا آپ نہ جائیں نا، آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بابا، بابا آپ نہ جائیں نا۔ لیکن مولا حسین اپنی بہن کے سپرد کرتے ہیں، زینب کے سپرد، کہتے بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین جان دینے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، مولا حسین تیاری کرتے ہیں۔ زینب کو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے، حیدر کرار کی بیٹی میں خون حیدر نے ایک نئی جان پیدا کر دی ہے۔ فاطمہ کے دودھ نے زینب کو ایک عجیب کام کے لیے تیار کر دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کی ہے، اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے، کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے، اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں رکھتی ہے، کنکریاں اٹھاتی ہے، دوپٹے میں رکھتی ہے، اور اپنی آستین سے عرض کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے۔ جیسے ہی اس بی بی نے، خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا، اے بی بی کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے، آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے، کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا، مجھے پہچانتی ہے، میں فاطمہ ہوں، بنت رسول ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے، کل عاشورہ ہے، میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہیں پہ گرے گا، ماں ہونا ممتا نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں، تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہیں گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں، یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھنے پائے۔ اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے، جمعہ کا دن ہے، دوپہر ڈھل چکی ہے، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے، مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں، کپڑے خون سے رنگین ہے، اور اللہ اکبر، اب وہ سالار قافلہ، تاجدار کرب و بلا، نواس رسول، وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے، وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ زینب کہتی ہے، نہیں حسین ایسے نہیں، میں اب تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی، ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی۔ زینب تیری عظمتوں کو سلام، میری آقا زادی، میری آقا تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیری تربت کو سلام، میرا ایمان ہے پنجتن اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، کربلا والے عرض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں، میرا کہنا ان کے سامنے ہے، اور ہمارے مقدر عروج پر ہیں، ہماری بری تقدیریں بھلی ہو رہی ہے، ہماری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، سال بھر نہیں، زندگی بھر اس محفل کی برکتیں تم محسوس کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی علی بنتی ہے، کبھی حسن کا رول ادا کرتی ہے، کبھی حسین کا کردار ادا کرتی ہے، ایک عورت ہے لیکن کیا حوصلہ ہے۔ پتہ چلا فاطمہ کے دودھ کی تاثیر یہی ہے، علی کے خون کی تاثیر یہی ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے ایک گٹری کھولی اور اس میں سے نانا کا امامہ نکالا۔ حسین، امی نے وصال کے وقت تو کچھ امانتیں دی تھی، کہا تھا بیٹی زینب جب میرا بیٹا کربلا جائے گا میں ساتھ نہیں رہوں گی، تو رہے گی ساتھ میں،
جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا. نانا کا امامہ دیا مولا حسین نے، اسے سر پہ باندھا. اپنے نانا کا، رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا. اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا. حسین، اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے ہی وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے. حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا. ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے. 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا. زینب، میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو. میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے. اللہ اکبر. دونوں بہن بھائی رونے لگے. نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے. مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا. آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے. واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا. اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں. زینب کو کہا، زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی. پھر کہتے ہیں، زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ. دامن کی ہوا دی. بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا. میرا جانشین یہ ہے. سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی. پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی. زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا. حسین کہتے ہیں، بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا. نانا، تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا. نانا، لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی. آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا. سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا، نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا. دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. سب رو رہے ہیں. استاذ زمن کہتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو. زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے. جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی. چیخ پڑے یزیدی، حسین آتے ہیں لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں. 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے.
56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है, लाशें उठा उठा के निढाल है, लेकिन अब भी हुसैन का अज़्म इतना मजबूत है कि अगयार लरज रहे हैं, लर्जा बरंदाम है। मौला हुसैन ने कहा, अब भी तुम अगर हक पर आ जाओ, अब भी अगर तुम दीन का साथ दे दो, अब भी अगर तुम तौबा कर लो, अब भी अगर तुम यजीद की हिमायत से तायब हो जाओ, तो जैसे हुर को माफ कर दिया तुम्हें भी माफ कर दूंगा। अली अकबर को तुमने कत्ल किया, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ करूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ करूंगा, अली असगर के कातिल को भी माफ करूंगा, सब माफ कर दूंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक मेरी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन की हिमायत कीमती है, अल्लाह का दीन कीमती है। लोगों तौबा कर लो, हक की तरफ आ जाओ। उन्होंने चीख चीख करके कहा, जल्ला करके कहा, हुसैन किस्सा तमाम करो, किस्सा कोता करो, या तो बैअत करो या तो लड़ो। मौला हुसैन ने कहा, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, बार बार हुज्जत तमाम की है, अब आले रसूल का जज्बा बोलता है, अब आले रसूल की जबान बोलती है। वो शहजादे रसूल कहता है, मुझे कत्ल करना है, कत्ल कर लो, लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ। मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं, मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। ओ दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल की दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीबियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है, फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जो वो नेजे की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने यह कहा कि 33 जख्म नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेजे की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहां है हुरान बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़े ज़मन यूं करते हैं। जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमा तो ज़हरा रो रही है, रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए, अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी है, आका के बदन पर कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए, फातिमा ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आए। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है। ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज करते हैं, यार
اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین تو مجھ سے پوچھتا ہے اب کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، اب تیرا خدا تجھ سے پوچھتا ہے اے میرے یار حسین اب تو بھی بتا دے کہ تو اپنے اللہ سے راضی ہے کہ نہیں۔ میں نے تو تیری رضا کے لیے سب کیا، سب لٹا دیا، سب لٹا دیا۔ حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، سنان ولد الشیطان، خولی پلید، اور اس کے بعد شمر لعین، یہ تینوں ٹوٹ پڑتے ہیں مولا حسین پر، اور اس کے بعد مولا حسین کا سر انور، یہ تینوں مل کر کے تن سے جدا کرتے ہیں۔ مورخین نے الگ الگ روایتیں کی ہیں، میں نے تینوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے امام علی مقام کی توفیق سے، تاکہ روایتوں میں تطبیق ہو جائے کہ یہ تینوں نے ایک ساتھ جو ہے مولا حسین کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد جیسے ہی سر تن سے جو ہے وہ جدا ہوا، شہادت جو سرخ جوڑا پہنے کھڑی تھی وہ دوڑ کر آئی، لپٹ کر حسین کے سینے لگ گئی، اور حسین بہتے ہوئے خون کا صحرا باندھ کر جو ہے وہ جنت کا دولہا بن کر جنت کی طرف بڑھ پڑے۔ جیسے سر کاٹا گیا، وہ نانا کا امامہ، وہ پیاری پیاری زلفیں، وہ سر اٹھا کر کے لے کے بھاگے، اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بیویوں کی چیخیں نکل گئی ہے، بیویاں حیرت میں ہیں، سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، اب کچھ نہیں بچا، ایک بیمار زین العابدین ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اسی پر داستان کربلا ختم نہیں ہوتی، ابھی تو اتنا ہی کچھ ہو رہا تھا کہ بیویوں نے سوچا ہوگا یا کوئی مورخ سوچتا ہوگا اسی پر معاملہ ختم ہوگا۔ ابھی یہ ہوا، انہوں نے امام حسین کے کپڑے اتارے، امامہ چھینا، انگوٹھی لی، تلوار چھینی، سب لیا، اور اس کے بعد 10 پلیدوں نے مل کر کے مولا حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ سوچو ان عورتوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ سورج نے چہرہ منہ چھپا لیا، امام حسین جیسے ہی شہید ہوئے، معتبر مورخین لکھتے ہیں سورج کو گرہن لگ گئے، رات جیسا سما ہو گیا، دن میں رات جیسا سما ہو گیا، دن کو تارے نظر آنے لگے، خون کی برسات ہونے لگی، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ان پلیدوں کی آنکھوں پہ پٹی تھی، اس لیے کہ جب کسی سے دین لیا جاتا ہے تو عقلیں چھین لی جاتی ہے، آدمی کو کچھ خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا، وہ تارے ہی دیکھ کر کے ڈر جاتے، لیکن چونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مولا حسین کے کپڑے نکال لیے، گھوڑے دوڑانا شروع کیے، بیویاں رونے لگی، ابھی وہ رو ہی رہی تھی کہ جو لاشیں رکھے ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ پکڑ کر میدان بیچ میں لایا گیا، بچوں کی گردنیں اڑائی گئی، آنو محمد کی گردنیں کاٹی گئی، علی اکبر کی گردن کاٹی گئی، عباس کی گردن کاٹی گئی، 72 شہداء کی گردنیں کاٹ لی گئی، اور کاٹنے کے بعد اسے اپنے قبضے میں کر لیا گیا، اور سارے شہداء کے کپڑے اتار کر کے پھر ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بی بی زینب کہتی تھی یا رسول اللہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، یا رسول اللہ آپ پہ درود و سلام ہو، آپ کے ناز کے پالوں پہ گھوڑے دوڑتے ہیں، گھوڑوں کی ٹانپوں سے آپ کے ناز کے پالے کچلے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی آ کر کے دیکھیں، یہ تماشا آپ بھی آ کر کے دیکھیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اللہ اکبر یہ فریاد کر رہی ہے کہ کچھ معاذ اللہ ابن سعد، یہ عمر بن سعد جس کا نام ہے لیکن میں اس کو شقی ابن سعد کہتا ہوں، یہ پلید ابن سعد ہے، یہ خبیث ابن سعد ہے، اللہ اکبر۔ وہ اور شمر پلید آئے، اور آنے کے بعد بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھے اور بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔ سیدہ زینب نے کہا پلیتوں، ہمارے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، ہمارے دوپٹے چھینتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوپٹے نہیں چھینے گئے، میں کہتا ہوں خدا جانے کیا ہمدردی ہے یزیدیوں سے کہ ان کے جرائم وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ فقیہ ملت نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، استاد زمن نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، شاہ عبدالعزیز نے لکھا دوپٹے چھینے گئے۔
بڑے بڑے مورخین علماء محدثین نے، امام سیوطی نے لکھا دوپٹے چھینے گئے، دوپٹے چھینے گئے۔ ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف پڑا، کان میں سونے کی بالیاں تھی، ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے، خون کی فواریں نکلی۔ بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے، مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی، لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے۔ جب بچی نے احتجاج کیا، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ہائے ہائے، یہ حال کیا گیا، اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی، ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا۔ ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے، بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا، آگ لگا دی خیموں کو، بیبیاں خیموں کے باہر نکل آئی۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں، جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، آج ان بیبیوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ دوپٹے چھینے گئے، بالیاں کھینچی گئی، زیورات چھینے گئے، اور ان مقدس بیبیوں کے خیمے کو جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی، وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی، لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر۔ میں نے پوچھا اے بی بی، تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں، میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے؟ میرا بھتیجا اندر ہے، اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی۔ پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی۔ اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی۔ اے زینب، سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے۔ زینب اس قدر ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کر صرف ایک زین العابدین اپنے بھتیجے کی جان نہیں بچائی، بلکہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو کاندھے پہ کیا اٹھایا؟ گویا کہ اس نے اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے۔ ہاں، باقر کی امامت بھی اسی کندھے پہ اٹھی، حضرت جعفر کی امامت بھی اسی کندھے پر ہے، امام تقی نقی جواد علی رضا حسن عسکری امام مہدی علیہ السلام، ان ساروں کی امامت گویا کہ وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اور قیامت تک کے حسینی سارے سیدوں کی زندگی زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ایک زین العابدین کو بچا کر کے زینب نے گویا کہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ زینب کا کردار ہے۔ غریب نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، بندہ نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، محبوب الہی کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ حسینی سادات ہے۔ زینب میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میری جان تیرے قدموں پہ قربان۔ اگر تو زین العابدین کو نہ بچاتی تو محمد باقر کو ہم کس سے پاتے؟
امام جعفر کو کس سے پاتے, امام موسیٰ کاظم کو کس سے پاتے, علی رضا کا چہرہ ہم کس طرح دیکھتے, حضرت تقی نقی جواد حسن عسکری کو ہم کہاں پاتے, امام مہدی کا وجود کہاں ہوتا, غوث الاعظم کی امی کہاں پیدا ہوتی, کیونکہ وہ بھی حسینی سادات میں سے ہیں. تو نے ایک کو بچایا, گویا کہ اتنے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے. اللہ تیری قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے. اللہ اکبر. ابھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ عصر کا وقت آیا. سیدہ زینب نے فرمایا, نبی کے گھر کی بیٹیوں, تارے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی راحت نہیں ہوئی, یہ عصر کا ٹائم ہے, جلدی سے نماز عصر پڑھو. اگر تم نے نماز چھوڑ دی, مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کربلا کی دی ہوئی قربانی رد ہو جائے. دیکھو یہ فکر دی ہے سیدہ زینب نے. ارے تمہارے یہاں کی شادیوں میں تم نماز چھوڑتے ہو, کرکٹ دیکھ کر تم نماز چھوڑتے ہو, فلموں میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہو. حسینیوں منافق مت بنو, پکے حسینی بنو. فکر حسینی کو اختیار کرو, فکر زینب کو اختیار کرو. کربلا میں 72 جسموں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, پھر بھی زینب کہتی ہے اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, اب بھی نماز پڑھو, کیونکہ نانا کا فرمان ہے. آقا نے فرمایا جس نے عصر چھوڑ دی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں. اے نبی کی بیٹیوں, اب تمہیں بہت رونا ہے, بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے, اس لیے نماز پڑھ لو, بعد میں رونا. اللہ اکبر. بیویوں میں سے کسی نے کہا زینب وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جاتا ہے, تیمم تو مٹی سے کیا جاتا ہے, یہاں تو پورا خون ہی خون ہے, ہم کہاں تیمم کریں. اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے, اپنے شوہر, اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو مگر نماز پڑھو. اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے. مسلمانوں یہ نماز ہے جو نبی کے گھر والوں نے جسے کبھی ترک نہیں کیا, کربلا میں بھی ترک نہیں کیا. مولا حسین نے سجدے میں جان دی ہے. حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے, سجدہ کرتے سب نے دیکھا, سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. حسین سجدے میں دنیا سے گئے ہیں, جب قیامت ہوگی کوئی کھاتے اٹھے گا, کوئی کلمہ پڑھتے اٹھے گا, کوئی درود پڑھتے اٹھے گا, حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا. یہ مولا حسین کا سجدہ ہے. اس لیے میں تمہیں مولا حسین کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, آوارگی چھوڑ دو, حرام کاروبار چھوڑ دو, اسلام دشمن طاقتوں کو خوش مت کرو, نماز کے پابند بنو, عبادت کے پابند بنو, اور آج سے عہد کرو مولا حسین ہم تیرے سچے غلام ہیں, زینب ہم تیرے بابا کے غلام ہیں, تیرے غلام ہیں. ہم نے کل تک جہالت میں گناہوں میں زندگی گزاری, آج کے بعد نہیں گزاریں گے. آپ کے نانا کو نماز پسند تھی, ہم آج سے نماز کے پابند بنیں گے. داڑھی پسند تھی, داڑیاں منڈا کر گٹر میں پھینک کر ہم یزیدی نہیں بنیں گے, ہم حسینی بنیں گے. داڑھی رکھیں گے, کیرم نہیں کھیلیں گے, تاش کے پتے نہیں کھیلیں گے. اور یاد رکھو ساتھ ہی ساتھ کربلا کی جنگ یہ پہلی مسلک کی لڑائی ہے, کیونکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا, حسین بھی کلمہ پڑھتے تھے. لوگ کہتے ہیں خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, لڑتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں حسین نے ذہن دیا ہے کہ جو نبی اور آل نبی والا ہے بس وہی مومن ہے, اور جو آل نبی کا اور نبی کا گستاخ اور غدار ہے وہ مومن نہیں ہے. اس لیے ان سے بچو, ایسے لوگوں سے جو غدار ہے نبی اور آل نبی کی. عرض یہ کر رہا تھا, عصر پڑھی گئی, بیبیاں کی چادریں تو چھین لی گئی تھی. سیدہ زینب نے کہا بیبیوں, او بیبیوں, نبی کی بیٹیوں, کل تک کہ تم دوپٹوں سے چہرہ چھپاتی تھی, اللہ نے بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ اب تم اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ. سوچتی تھی کہ رات ہوگی تو کچھ راحت ملے گی, رات ہوگی تو کچھ آرام ملے گا. بس اب گفتگو سمیٹتا ہوں, چونکہ دعا بھی کرنی ہے, وقت بھی تمام ہو رہا ہے. اطمینان کے ساتھ سنیں. شام ہوتے ہوتے تمنا تھی, خیال تھا کچھ آرام ملے گا, لیکن شام آئی تو اب یہ ہوا, شام آئی تو یہ ہوا. زین العابدین کی پیٹھ پہ تازیانے لگائے گئے,
ریت پر بیویاں پڑی ہوئی ہیں، بے کسی، مظلومی، بے بسی، مسافرت، پردیس، کچھ نہیں ہے، بس بے بسی اور بے بسی اور بے بسی۔ لاشیں ہیں۔ زینب نے چہرے پہ بالوں کا پردہ کر لیا ہے، رات ہو چکی ہے۔ فرات کے کنارے پر کبھی درندوں کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے تو سہم جاتی ہے۔ کل تک کے پورا گھر بھرا تھا، خیمے کے خیمہ بھرا تھا، اب نہ خیمہ ہے نہ خیمے میں رہنے والے ہیں۔ زینب نے بہت تلاش کیا تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر کہیں سے زینب کو مل گیا۔ بہنوں کی، بھابھیوں کی، بچیوں کی اور بھتیجے کی حفاظت اب زینب کے ذمے پہ۔ ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے زینب کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، ایسے میں دیکھا ایک نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھ کر لاشوں کی طرف بڑھتا ہے۔ زینب نے خنجر تان دیا، خبردار آگے نہیں بڑھنا، سب تو لوٹ چکے، اب کیا لوٹتے ہو؟ آنے والے نے کہا مجھے نہ روک بیٹی، پہچان۔ خنجر پیچھے کیا، آنے والے نے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ وہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے۔ لپٹ گئی، بابا ابھی آپ آئے؟ اصغر شہید ہو رہا تھا تب نہیں آئے، اکبر کے وجود پہ خنجر چل رہے تھے تب نہیں آئے، میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہوا تب نہیں آئے۔ مولا علی نے کہا بیٹی اس وقت تو امتحان تھا، میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں۔ امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بیٹی، امتحان میں تو استقامت کی دعا کی جاتی۔ جب میرا حسین کربلا میں تڑپ رہا تھا تو تیری امی، تیرے نانا اور میں دعا کرتے تھے، اللہم آتی الحسین صبر و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ بہن تیرا بھائی، بیٹی تیرا بھائی کامیاب ہو گیا، زینب تیرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ بس سیدہ زینب رونے لگی، اور روتے روتے جب دوپٹہ تو تھا نہیں، جب اپنے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنسو پوچھے تو مولا علی غائب تھے، کوئی موجود نہیں تھا سامنے۔ پھر روتے ہوئے خنجر لے کر کے ادھر کو ادھر گھومتی ہے، بس اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ لاشوں کے قریب سے اندھیرے میں رونے کی کسی کی آواز، سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب زینب آواز پہ چلتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچی سر رکھ کر کے رو رہی ہے، بابا مجھ سے بات کرو نا، بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو نا، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ نا۔ جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ سکینہ میرے بچے یہاں کیسے، تو کیوں رو رہی، کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوپھی پہچانو یہ میرے ابا ہے، حسین ہے، میرے بابا ہے۔ بیٹی اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی جب میں روتی ہوئی لاشوں کے قریب آئی، ابا تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، کل تک تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، مجھے آج بھی اپنے سینے پہ سلاؤ۔ پھوپھی جب میں نے یہ کہا تو اسی لاش سے آواز آئی، میرے بچے سکینہ میں یہاں ہوں، ادھر آ۔ تو جب اس سے آواز آئی تو میں یہاں آ گئی اور میں نے پہچان لیا یہی میرے بابا ہے۔ بچی کو اٹھا کر کے لایا، اور ابھی پھر ایک عجیب سا دل سوز منظر سامنے آیا کہ حر کی بیوی نے کہا دیکھو یزیدیو، او پلیدو دیکھو وہ پڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، مر جائیں گے پیاس سے، انہیں کہاں لے جاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ ارے جنہیں شہید کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو، اب انہیں کچھ پانی تو پلا دو، یہ بیویاں لڑنے والی تھوڑی ہیں، انہیں تو کچھ پلا دو، ان بچوں کو کچھ پلا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی لے جا پانی۔ یزیدیوں نے حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی بھیجا، جیسے حر کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی، پھر خنجر تن گیا۔ بنت علی کا کرجدار آواز میں کون ہو، رکو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں، محب اہل بیت، پانی لے کے آئی ہوں۔ پانی کا نام سنا اصغر کی پیاس یاد آ گئی،
اکبر کی پیاس یاد آ گئی، قاسم کی پیاس یاد آ گئی، عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے، مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ لے جا تیرا پانی، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے۔ نہیں بی بی، آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر پانی قبول نہیں کریں گی تو شاید وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا لے آ پانی۔ پانی آیا، بیویوں نے پانی دیکھ کر کے رونا شروع کیا، کوہرام مچ گیا۔ پانی کے کچھ چھٹے سکینہ پہ دیے گئے، سکینہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئی۔ ہوش میں جب آئی ہے سکینہ تو پانی کو کٹورے میں ڈال کر کہا، سکینہ یہ حر کی بیوی پانی لائی ہے، میری بچی لو پانی پی لو۔ معصومیت سے سکینہ نے پوچھا، پھوپھی حر کی بیوی ٹھنڈا پانی لائی تو تم نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا، نہیں بیٹے، نانا کی حدیث ہے نا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو، کھلایا کرو، پھر تم کھایا پیا کرو۔ بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو بیٹی، لو پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی سکینہ نے حدیث سنی، کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور ننھے قدم سے دوڑتی ہوئی لاشوں کی طرف چلی۔ زینب نے پکارا، سکینہ، او میرے بیٹی سکینہ، سکینہ کہاں جاتی ہو بیٹی، ادھر آؤ۔ پلٹ کر کے کہا، پھوپھی اتنی جلدی بھول گئی نانا کی سنت؟ ابھی تو تم نے کہا کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو نانا کا حکم ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر تم کھانا پینا۔ آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں۔ نہیں پھوپھی، میں پورے قافلے میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی پھر میں پانی پیوں گی۔ بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا، میری بیٹی تیرا بھیا اصغر تو پانی پی چکا ہے۔ پھر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی، صبح ہوئی تو کچھ توقع تھی اب مصیبت کم ہوگی۔ 11 محرم کی صبح آئی ہے، ظالم بیویوں کے طرف آئے، جن نازک ہاتھوں کو حوران بہشت بوسہ دیتی ہے۔ زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی، بیمار زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، شہربانوں سب بیبیوں کو باندھا گیا، بچوں کو باندھا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھایا گیا۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو باندھا گیا، سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ یہ ظلم کی داستان ہے یزیدیوں کی۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو لاشیں پڑی ہوئی تھی، کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب نے کہا، نانا جان آپ پہ درود و سلام۔ حاتم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے آپ نے دیکھا تو اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی، اور ان ظالموں نے آپ کی بیٹیوں کی چادر چھین لی۔ آپ کا حسین بغیر کفن کی پڑا ہے، آپ کے حسین کو کفن تک میسر نہیں، حسین کی اولاد کو کفن تک میسر نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا، او یزیدیو تمہاری مہمانی یاد رہے گی، کوفہ والو تمہاری مہمانی یاد رہے گی۔ تم نے میرے بھائی کو بلا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے بیگانے سب رو پڑے، قافلہ چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف پہنچا، تو چونکہ شام ہو گئی تھی، دارالعمارت بند ہو چکا تھا، باہری پہاڑ کے قریب قافلہ روک دیا گیا۔ قافلہ روکا گیا، عجیب حالات تھے، ویسے ہی بندے ہیں، نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے، نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے، ایسے ہی باندھ کر کے رکھا۔ رات کی آخری پہر زینب آہو فغاں میں تھی، آئے کر رہی تھی، اور کہا کہ انہوں نے اس طرح لوٹا۔ صبح ہوئی، رات کا منظر تو یہ ہے، خولی بن یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا سر دیا گیا، سر بانٹ لیا، اپنے اپنے گھر لے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ اتنا لایا ہوں کہ تو مالا مال ہو جائے گی۔ کہا لایا کیا یہ بتا؟ کہا حسین کا سر۔ کہا لعنت ہے تجھ پہ، آج کے بعد میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی، آج کے بعد میں تجھ پہ حرام ہوں، میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ نواسے رسول کا سر کاٹ کے لایا ہے،
رات نہ ہوتی تو گھر سے نکل جاتی، اور اس کے بعد کہا اس سے بات نہیں کرنا. اور جب وہ سوتے پڑا رہ گیا تو وہ بی بی کا بیان ہے، وہ اہل بیت کی محب تھی کہ رات بھر میں نے سبز پرندے حسین کے سر کے ارد گرد منڈلاتے دیکھے اور نور ہی نور دیکھا. بلکہ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العین فی مشہد حسین میں لکھتے ہیں کہ وہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ عورتیں کچھ مرد ہیں، اتنے نورانی چہرے ہیں، اور وہ باری باری سے حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. جب میں قریب گئی میرے تو بھاگ جگے، سر حسین کیا آیا میرے گھر میں یہ نورانی چہرے والے. میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو جو بہت نورانی چہرے والے سفید ریش تھے انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں، حسین کی پیشانی چومنے آیا ہوں. اور اس کے بعد دوسرے نے کہا میں آدم ہوں. اور جب میں نے بیویوں سے کہا تم کون ہو، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اللہ اکبر. میں نے یہ منظر دیکھا تو تھرا گئی. پھر میں نے زلفیں صاف کی، چہرہ صاف کیا، اور یہ منظر میں رات بھر اس میں ڈوبی رہی. صبح ہوئی تو خولی پلید جو ہے وہ سر لے کر کے گیا. پورے کوفہ میں سر کو گھمایا گیا. کوفے والے چھت پر چڑھ کر سینہ پیٹ رہے تھے. ہم نہ تھے، ہم نہ تھے. وہ سینہ پیٹتے تھے پلید، روتے تھے، چلاتے تھے، چیختے تھے، اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، کچھ لوگ ہنستے بھی تھے. سیدہ زینب نے فرمایا کوفہ والوں مہمان بنا کے بلایا، پیاسا رکھا، دھوکہ دیا، خطوط لکھے، بے وفائی کی، یزید کی حمایتی ہو گئے. اب تم قیامت تک کے روتے پیٹتے رہو گے. خون حسین کا دھبا تمہارے دامنوں پر یوں لگا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد کوفہ کے دارالعمارت عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس شیطان کے پاس رکھا گیا. حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا گیا تو وہ دیکھ کر کے ہنس کے کہتا تھا حسین تو کتنا خوبصورت ہے. دشمن کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہے. اور جب چھڑی لگائی دانتوں کو، صحابی رسول زید ابن ارقم موجود تھے. کہا او ابن مرجانہ، او پلید، چھڑی ہٹا. میں نے انہی ہونٹوں کو حضور کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو چھڑی لگاتا ہے، بے ادبی کرتا ہے. اس نے کہا اگر اے بڈھے تو سٹ نہ گیا ہوتا، سٹیا نہ گیا ہوتا، میں تجھے قتل کرا دیتا. تو کہا میرے بوڑھے ہونے کا اتنا احساس ہے؟ کہا تو نبی کا صحابی ہے. کہا صحابی کی نسبت کا اتنا احساس ہے؟ تو نے نواسے رسول کو قتل کیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا لوگوں تم نے حسین ابن علی پہ ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی. اب تمہارا ہر شریف ذلیل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور ہر ذلیل اور پلید کو عہدے دیے جائیں گے. یہ کہہ کر ڈانٹتے ہوئے آپ باہر نکلے. اس کے بعد ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا. کہا دیکھا تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا؟ اس وقت سیدہ زینب امام زین العابدین نے بہت خبر لی اس پلید کی اور اس کو لاجواب کر دیا. اس کے بعد المختصر اختتام کی طرف آتے ہوئے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے وہ سارے کٹے ہوئے سر جو ہے وہ معاذ اللہ یزید شیطان کی طرف بھیج دیا. یزید نے پہلے پہل تو ان سروں کو دیکھا، حالانکہ وہاں بہت دھوم دھام تھی، بڑے تماشے تھے، بڑی خوشیوں کا ماحول تھا، بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا. میں اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن بس اتنا کہ جس وقت سیدہ زینب نے دمشق کے اس دارالعمارت میں خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ بڑا تاریخی ہے. وہ خطبے پر ایک دن گفتگو ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عمر دے، مجھے بھی دے. اور انشاءاللہ سیدہ زینب کا خطبہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے لوگ مخالف ہو گئے، اہل شام یزید کے مخالف ہو گئے. یزید گھبرایا اور گھبرانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان سروں کو اور ان قیدیوں کو، اسیروں کو واپس کر دینا چاہیے. تو اس نے یہ کیا کہ ان سروں کو کہا کافر لگاؤ، خوشبو لگاؤ اور ان کو دے دو. حالانکہ وہ بڑا خوش تھا، اس نے بڑی گالیاں بھی دی، ساری چیزیں تھی، لیکن جب ڈرا کہ اب چونکہ آل نبی کی عوام محب تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت
عجیب معاملہ ہو جائے گا، تو وہ ڈر کے مارے اس نے سوچا کہ اب جلدی سے ان کو روانہ کر دیا جائے، ورنہ ان مظلوموں کو دیکھ کر کے لوگ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں وہ قافلہ روانہ کیا گیا سروں کو لے کر۔ بعض روایتیں یوں ملتی ہے کہ وہ سر دمشق میں ہی دفن کر دیے گئے، آج بھی وہاں مزارات ہیں، وہاں میں نے حاضری دی ہے۔ لیکن جو دوسری معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس نعمان بن بشیر صحابی رسول آئے، میں تمہارا غلام اہل بیت کا محب ہوں، جہاں لے چلنے کے لیے کہو گے چلوں گا، جہاں قیام کرنے کے لیے کرو گے کروں گا، جہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہو گے کروں گا، بس بتائیں کہ حکم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی کے مشورے سے ہمیں پہلے کربلا لے کر کے چلو۔ پھر اس طرح وہ 20 صفر المظفر کو جو ہے وہ کربلا پہنچے، یعنی جس دن امام حسین کی شہادت کو 40 دن مکمل ہوئے تھے، کربلا پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کربلا شریف کے اندر ان سروں کو دفن کیا۔ اور چونکہ جو پہلے لاشیں چونکہ وہیں رکھی ہوئی تھی، عبید اللہ ابن زیاد کے جو آدمی تھے، ابن سعد اور شمر وغیرہ کربلا میں، انہوں نے تو اپنے مقتولوں کی جنازہ پڑھی اور دفن کیا، لیکن ان شہداء کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو پاس کے قریب میں نہر فرات کے پاس ایک چھوٹا سا دیہات ہے جس کو گازریہ کہا جاتا ہے، وہ وہاں آج بھی وہ دیہات موجود ہیں۔ تو وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور وہ محبان تھے اہل بیت کے، تو نشاندہی کر کے اکثر شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا۔ حبیب ابن مظاہر کو، حضرت عباس کو، حضرت علی اکبر کو، حضرت قاسم کو، امام حسین کو الگ الگ جو ہے وہ دفن کیا، باقی سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا اور اس پہ نشاندہی کی ان لوگوں نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، سروں کو تو جو جہاں جس کا جسم تھا وہیں پر وہ سر دفن کیے گئے۔ اور ایک روایت یہ ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ سر مدینہ طیبہ لے کر جائے گئے، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ لیکن جب کربلا سے یہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا تو بیبیاں اب مدینہ طیبہ جا رہی ہے، لٹا ہوا قافلہ، سیدوں کا تاراج قافلہ، لٹا پٹا قافلہ۔ جب مدینے سے نکلے تھے، گود میں علی اصغر تھا، بازو میں علی اکبر، دائیں امام قاسم، آگے عباس، پیچھے حسین، ایسے ہرا بھرا یہ قافلہ نکلا تھا۔ لیکن جب واپس لوٹ رہے ہیں، اب چند بیبیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا، دل ہلا دینے والی داستان ہے۔ جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا ہے، جیسے جیسے کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، مدینے کی پہاڑیاں نظر آتی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جاتا ہے، بیبیوں کی ہچکی نکلتی چلی جاتی ہے، روتی چلی جاتی ہے۔ حضرت زین العابدین کو غم یاد آتے چلے جاتے ہیں۔ کسی اونٹنی سوار نے پہلے پہنچ کر اہل مدینہ کو اطلاع دی کہ کربلا سے لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ آ رہا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ بیمار تھے، پھر بھی گھر سے باہر آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، سیدہ زینب کے شوہر، اہل مدینہ سب باہر نکل آئے استقبال کے لیے۔ سغرا، جناب سغرا کا حال عجیب تھا، پچاڑے کھا کھا کر کے گرتی تھی۔ ہائے لٹا قافلہ۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، روتے روتے لوگوں کی چیخ نکل گئی۔ مورخین لکھتے ہیں اس دن سب سے زیادہ رویا گیا تھا جس دن حضور کا وصال ہوا تھا، اور اس دن مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ رویا گیا جس دن وہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا۔ حال یہ تھا کہ جناتوں کے رونے کی آواز آتی تھی، حال یہ تھا پہاڑوں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ اور شہادت حسین کا تو حال یہ تھا، شہادت کے بعد 40 دن تک جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا۔ یہ باتیں تو آپ پچھلی نشستوں میں سن چکے ہیں، پچھلے سالوں میں یہ حال تھا۔ لیکن جب مدینہ الرسول میں یہ قافلہ پہنچا تو سیدہ زینب کبریٰ نے کہا ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ امام زین العابدین نے کہا ہم حجرہ رسول میں جا کر سب سے پہلے امانت حسین پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ حجرہ رسول میں داخل ہوئے ہیں، صرف گھر کے لوگ تھے، سیدہ زینب نے نانا کا مزار کا پینتی پکڑا اور کہا کہ نانا آپ کے حسین کا آخری سلام لے لو۔ پھر سیدہ زینب نے امام زین العابدین نے جو داستان سنائی، ہمت نہیں ہے لیکن بس اتنا کہا جاتا ہے
کہ زین العابدین کہتے تھے نانا آپ کے معصوم اصغر کو بھی قتل کیا گیا، علی اکبر کو خاک و خون میں تڑپایا گیا، آپ کے حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا، آپ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، آپ کی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ جس وقت یہ باتیں کہی جا رہی تھی خدا جانے قبر رسول پر کیا لرزہ طاری ہوا ہوگا، اور رسول اللہ نے کیسے ان کے آنسوؤں کو خشک کیا ہوگا، یہ تو میرے آقا جانتے ہیں، گھر کی بات گھر والے جانتے ہیں۔